الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وسع اعظم بني بی سر و ساما مددی قبلہ دین مددی کعبہ ایمان مددی بگردابی بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئے کچھ عرض و معروض سے قبل اہل سنت و جماعت کے دستور کے مطابق ہم اور آپ مل کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم غریبوں کے غمگسار، بے کسوں کی مددگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود پیش کرتے ہیں۔ میں جس طریقے سے پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر آپ بھی آواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی حضور رحمت عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے صدق و طفیل میں نے جو آپ اپنا عنوان سخن بنایا ہے اس کے سلسلے، اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے، اس پر عمل کرتے ہوئے عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ معراج کا پیغام کیا ہے؟ ہمارے لیے اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ کیا ہمیں ملا ہے معراج کی رات کو؟ کیا آج ہم اس تحفے کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا آج اس تحفے کو ہم اپنا رہے ہیں؟ نہیں اپنا رہے۔ اکثر ہماری قوم کا عالم یہ ہے کہ آپ فجر میں دیکھیں 10-12 لوگ نظر آئیں گے، جبکہ محلے میں سینکڑوں لوگ گھروں میں ہیں، لیکن فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کی توفیق تک نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر بھی نماز چھوڑ دے تو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتے اس بندے سے بیزار ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جس بندے سے اللہ اور اس کے رسول فرشتے بیزار ہو، اب اس بندے کا کیا ہوگا؟
تو اس رات کو جو عظیم تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ہے نماز. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کی پابندی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تو ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر نماز فرض فرمایا ہے وہ لوگ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے خرابی ہے، اچھائی نہیں ہے. جبکہ کہا گیا ہے، لفظ ویل لایا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی نچلے طبقے کی جو وادی ہے اسے ویل کہا جاتا ہے. اس وادی کے اندر جو ہے بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جسے لملم کہا جاتا ہے. اس وادی کا نام لملم ہے اور اس وادی کے اندر جو ہے اونٹ کی طرح موٹا اور ایک مہینے کا سفر جتنا ہوتا ہے اتنا لمبا سانپ ہے. اللہ اکبر. جب وہ بے نمازی کو ڈسے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا زہر اس کے جسم کے اندر جو ہے 72,000 سال تک جوش مارتا رہے گا. میرے عزیز مجھے بتاؤ، آج ہمیں معمولی سی مچھر بھی کاٹ لیتا ہے تو ہم اس کے تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں. سردی ہو رہی ہے، تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. سر میں درد ہو جاتا ہے، اس درد کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں. بدن میں درد ہوتا ہے، درد کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں. فوری دواخانے کا راستہ لے لیتے ہیں. مجھے بتاؤ، 1-2 دن کی تکلیف جب ہو رہی ہے انسان بے چین و بے قرار ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بے نمازی ہے جو ہے بے نمازی جو بندہ ہے تو وہ سانپ جو ہے جب اسے ڈسے گا 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینہ نہیں، 1-2 سال نہیں بلکہ 70,000 سال تک جو ہے وہ سانپ اس کے اندر جب کیا کہتے ہیں ڈسے گا اسے تو جوش مارتا رہے گا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بے نمازیوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے. آج ہم اپنے گریبان میں چھاپ کر کے دیکھیں کہ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں میرے عزیز، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام کریں. آج اذانیں ہو رہی ہیں، ہم مسجد کی طرف نہیں بڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری قوم کا عالم یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے موسم میں جب مسجدیں بند تھی تو ہم رب کی بارگاہ میں گر گرا رہے تھے، اے مولا مسجدیں کھول دے، ہم تیری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں. مولا ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، اے میرے کریم ہمیں معاف فرما، اے مولا ہمیں بخش دے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تیرا در کھول دے. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ نے کبھی غور کیا کیسا وقت ہمارے پاس آیا تھا کہ خدا کے گھر کو تالے لگائے گئے تھے، اب خدا کے گھر کو تالے لگائے گئے ہیں تو بندہ جائے تو کہاں جائے؟ کریم کی بارگاہ کو تالا لگایا گیا، رحمان کی بارگاہ کو تالا لگایا گیا، اب بندہ جائے تو کدھر جائے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسا وقت آنے کے بعد بھی چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سمجھ جائیں، ہم سدھر جائیں، اپنی زندگی کو جو ہے تباہ ہونے سے بچا لیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں. تو آؤ آپ کو میں بتاؤ، آج ہمارے یہاں کا میں ماحول بتا رہا ہوں کہ جماعت سے پڑھنے کی تو بات دور ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے تو ہم جو ہے اگر مسجد میں آ بھی رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو ہم نے ایسے دیکھا ہے، ارے بھائی نماز ہو گئی چلو چلتے ہیں. ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. ابھی جب میں افریقہ گیا ہوا تھا تو وہاں ہم نے ایک ماحول دیکھا، جن کے پاس رہنے کے لیے صحیح مکان نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے صحیح تک کھانا نہیں ہے. مکئی کا جو آٹا تھا، مکئی کا بھٹا جسے کہتے ہیں، وہ لوگ اس آٹے کو پانی میں ابال کر 2 وقت کھا لیتے، وہی ان کی غذا ہے. ہمارے جیسا ملک مسلم نہیں کھاتے، چاول روٹی نہیں کھاتے، وہی کھا کر پیٹ بھرتے ہیں. لیکن جب اذان ہوتی ہے تو فوری مسجد پہنچ جاتے ہیں. اور وہاں دوسرا میں نے ایک چیز دیکھی کہ آج یہاں اگر بڑوں کی بھی نماز چھوٹ جائے، اچھے خاصے جاننے والے بھی لوگ ہوں تو جماعت بنا کر نماز نہیں پڑھتے. میں نے ایسے چھوٹے چھوٹے وہاں کے افریقن بچوں کو دیکھا کہ جماعت چھوٹ گئی ہے تو ایک بچہ امام بن گیا، باقی بچے مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں. اتنا اہتمام.
ان لوگوں کے اندر ہم نے دیکھا. یہاں ہمارے پاس بہت کچھ ہے پھر بھی نمازوں کا اہتمام نہیں ہے. معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو عظیم تحفہ عنایت فرمایا وہ نماز ہے. یہاں تک کہ معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کی سیر کروائی جا رہی تھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کی جلدوں کو جو ہے آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے. اور بعض ایسے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے. ان کے سر کو کچلا جاتا ہے پھر ویسے ہی سر ہو جاتا ہے. معراج کے تعلق سے بتا رہا ہوں, معراج میں سرکار نے دیکھا تو جبریل سے پوچھا ہے جبریل بتاؤ یہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول حضرت جبریل امین کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نماز فرض فرمائی اور وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر, یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں. آپ مجھے بتاؤ پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے. بار بار مولانا لوگ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے. ہمیں خود تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. مولانا صاحب پڑھ کر آ کر بتا بھی رہے تو ماننے کو تیار نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایسے کئی چیزیں ہیں. اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے حبیب کی اپنی امت سے کتنی محبت تھی. اللہ بھی اپنے حبیب کی امت سے بہت محبت فرماتا ہے, بہت محبت فرماتا ہے. کتاب العقائد, شرح کتاب العقائد میں نے یہ پڑھا تھا کہ حدیث شریف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے. بولے سبحان اللہ. امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باقی امتوں کا حساب سب کے سامنے ہوگا. باقی امتوں کا حساب سب کے سامنے ہوگا لیکن امت محمدیہ کا حساب حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا لے گا. سبحان اللہ. یعنی ایک بھی امت محمدیہ میں جو مسلمان ہیں ایک کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کے سامنے تک ظاہر نہیں ہونے دے گا. اتنی محبت اتنا پیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا کر آئے تو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں بابا جان آپ رب سے ملاقات کے لیے گئے تھے, آپ کے اور رب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہوں گی, ان میں سے کوئی ایک بات مجھے بتائیں. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی سنو, ایک بات یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے 72,000 مرتبہ کہتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 72,000 مرتبہ اے حبیب مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. کیا کہتا ہے؟ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. تو میں نے رب کی بارگاہ میں 72,000 مرتبہ یہی کہا اے اللہ میری امت کی بخشش کرو. آپ غور کریں, آج ہم اپنے دوستوں کو دیکھ لیتے ہیں, ان سے ملاقات کر لیتے تو بقیہ کام ہم بھول جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب قدیر کا دیدار کیا تو ہم گناہگار امت کو نہیں بھولا. لیکن آج اس قوم کا عالم, اس امت کا عالم یہ ہے کہ نبی کی سنتوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال رہی ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں معراج میں ہیں. تو یہ معراج اس لیے نہیں ہے کہ ہم مسجد آئیں, ایک دو نعت سنیں اور بیان سنیں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ کر چلے جائیں. یہ ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ محرم کا مہینہ آیا تو کربلا بیان کرتے ہیں, غوث پاک کی 11ویں آئی تو غوث پاک کی زندگی بیان کرتے ہیں, کرامتیں بیان کرتے ہیں. خواجہ کی 6 آئی تو آپ کی زندگی بیان کرتے ہیں. معراج آئی تو معراج کے واقعات بیان کرتے ہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ جو معراج میں ہوا ہے, جو بتایا گیا ہے, اس پر ہم عمل کریں. اور دوسری چیز, ایسی جو راتیں آتی ہیں نا بس وہ ہمیں موقع دیتی ہیں کہ اب یہ جو رات آئی ہے اب یہ مانگنے کی رات ہے. اور رب کی بارگاہ میں مانگیں, گناہوں سے جتنے بھی گناہ ہم نے پچھلے کیے ہیں ان گناہوں کو لے کر رب کی بارگاہ میں آئیں اور توبہ و استغفار کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بندہ صرف رب کی بارگاہ میں آئے اور مانگے نا, اور مانگنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے.
ہمارے حال ہمارا حال کیا ہے؟ صاحب دعا کر لیے، ہم چہرے پہ ہاتھ پھیرنے چل دیے، کب ہمارے آنکھ میں آنسو آتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، کب ہم گھر میں اگر کوئی مر جائے تھوڑا بہت رو لے، بس یہی ہمارے آنسو ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے جو رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جو گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کو لے کر آپ کی بارگاہ میں نہیں آتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ حدیث بیان کی ہے اور اب بھی بیان کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تاکید کے ساتھ کہتے ہیں، تاکید لائی گئی ہے کہ لا یلیج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الفراغ۔ وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا جو اللہ کے خوف سے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ دودھ گائے کے تھن میں دوبارہ نہیں جاتا، اسی طرح اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے جو بندہ اللہ کے خوف سے ہوتا ہے۔ اور رونے والے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کون نہیں جانتا ہے؟ انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کسی کی ذات ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا مقام مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کا خوف اتنا تھا کہ کہتے کاش کہ میں درخت کی ٹہنی ہوتا اور ادھر سے اونٹ گزرتا اور اس ٹہنی کو کھا لیتا، مہنگی بن کر نکل جاتی، مجھ سے حشر کے میدان میں حساب نہیں ہوتا۔ اتنا اللہ کا خوف ان کے دل میں تھا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے خوف سے اتنا روتے۔ آپ کو تو بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی عطا فرمائی ہیں، کئی بشارتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نوازا ہے کہ دو چیزیں تو ہم بار بار سنا کرتے ہیں کہ عمر جس راستے سے گزرتے تھے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے خوف سے اتنا روتے کہ آپ کے دونوں گالوں پر آنسو بہہ بہہ کر نشان بن گئے۔ یہ اللہ کا خوف ان کے اندر تھا۔ ابھی ہم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلائی کہ نہیں دلائی نا؟ سب نے پورے کیے کہ نہیں کیے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین اور دوستوں کو بٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے سے عہد کر رہے ہیں کہ جس کی بھی حشر کے میدان میں بخشش ہوگی وہ ہماری بخشش کروائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق کون؟ امام باقر کے بیٹے۔ امام باقر کون؟ امام زین العابدین کے بیٹے۔ امام زین العابدین کون؟ امام حسین کے بیٹے۔ اور امام حسین کون؟ مولا کائنات کے بیٹے۔ اتنا خوف ان کے بیٹوں کے اندر تھا، اور آج ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے عظیم رات، بڑی برکت والی رات ہمیں عطا فرمائی، پھر دوبارہ ملے یا نہ ملے کسی کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کب مریں گے، ابھی یہاں بیٹھے کب موت آ سکتی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو ایسی رات دی گئی ہے اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، عبادت کریں، توبہ و استغفار کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جنت کا پروانہ سنا دے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس امید کے ساتھ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے اور عام کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔